علی نے فرمایا تھا چیونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے. مولا علی نے فرمایا تھا چیونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے. اب زمیندار بیٹھے ہیں، تم قدر کرو گے. مولا علی نے فرمایا چیونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو 4 حصوں میں کرتی ہے. اسے خبر ہے 2 حصوں میں کروں گی تو پھر پودا اگائے گا. یہ دانے کو 4 حصوں میں کر دیتے ہیں. گندم کے دانے کے درمیان میں ایک لائن ہے. اللہ نے بتا دیا کہ سارا تیرا نہیں، یہ تیرے ساتھ کسی اور کا حصہ ہے. چلے بات یہیں کی ہے تو میں یہیں پہ آخری لفظ کہوں اور آپ کو سلام کروں. مولا فرماتے ہیں کہ چیونٹی ایک دانہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے سٹور کر لیتے. علی نے فرمایا تھا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چیونٹیاں جب بھی چلتی ہیں قطار میں چلتی ہیں. مولا نے ان کی قطار میں چلنے کی وجہ بتائی تھی. مولا فرماتے کہ ہر چیونٹیوں کے قبیلے میں ایک سردار چیونٹی ہوتی. وہ چیونٹیاں خود اسے سردار نہیں بناتی. اللہ ہر قبیلے میں ایک ایسی چیونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں خاص قسم کا لعاب ہوتا ہے. جس قبیلے میں وہ چیونٹی آ جائے وہ اسے اپنا امام سمجھتی ہے. چیونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی. جس کے منہ میں وہ لعاب ہوتا ہے وہ چیونٹیوں کا امام ہوتا ہے. پھر وہ پورا سال دانہ چننے کے لیے باہر نہیں نکلتا. جتنی قبیلے کی چیونٹیاں ہوتی ہیں اس کے حصے کا دانہ اسے گھر میں لا کے دیتی. چیونٹیوں کا سردار امام بھی قبیلے سے خمس لیتا ہے. اب وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ نے یہ رکھی ہے کہ بس انہیں بیٹھ کے کھانا نہیں. مولا فرماتے ہیں جب زمین میں وہ جگہ چیونٹیوں کے اس قبیلے کے رہنے کے قابل نہیں رہتی، گرمی کی زیادہ، سردی کی شدت، یا اس علاقے میں پانی کے آنے کی وجہ سے، اب اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے چیونٹیاں نہیں جاتی. اب جس نے پورا سال بیٹھ کے کھایا ہے نا، اب وہ گھر سے نکل گیا. صدر کا لہو ہو گیا، جگر پہ خنجر چلے گا. ہجرت جب بھی کرے سردار کرتا ہے. یہ چیونٹیوں کا سید ہوتا ہے، یہ سردار ہوتا ہے، یہ اب ہجرت کرتا ہے. اب یہ میں نے لفظ کہا یہ قطار میں کیوں چلتی ہے؟ مولا فرماتے جب وہ نئی جگہ کے تعین کے لیے، انتخاب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے اپنا لعاب پھینکتا جاتا ہے.